الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی ایک طویل آیت کا مختصر حصہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا اور ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور آیت اور حدیث کا تعلق مسجدوں سے متعلق ہے۔ اسلام کے اندر مسجد کی کتنی اہمیت ہے، مسجد کا کیا مقام ہے، جب سے دنیا بنی ہے مساجد کی تعمیر کا اور مساجد کی پاکی صفائی کا اور مسجدیں آباد کرنے کا کیسے اہتمام کیا جاتا تھا اور کیسے اس کی تاکید کی جاتی تھی اور احادیث میں اس کی کیسی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس متعلق آج کا عنوان ہے۔ آیت پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مساجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، آخرت کے دن پر ایمان لائیں، وقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مسجدوں کی آبادی کی فکر ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کے سینوں میں ایمان بسا ہو، جنہیں آخرت کے دن پر 100% یقین ہو اور جو نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوں، ان لوگوں کا کام ہی یہ ہے کہ وہ مسجد کی آبادی کی فکر کریں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ مسجدوں میں آنے سے روکنے والوں کے سلسلے میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں عبادت کرنے کے لیے آنے والوں کو روک دے۔ اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کی عبادت کرنے والے مسجدوں میں آنا چاہتے ہیں، ان کو مسجدوں سے روک دیا جاتا ہو، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ آگے آیت میں اللہ نے فرمایا لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے جو مسجدوں کو لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں، دنیا میں ذلت و رسوائی ہوگی اور آخرت کے دن بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا، بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تو آیت میں فرما دیا گیا
مسجدوں کی آبادی کرنا مسجدوں کو آباد کرنا مومنوں کی ذمہ داری ہے، اور مسجدوں کو ویران کرنے والی حرکتیں کرنا یہ جہنمیوں کا کام ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب البلاد الی اللہ مساجدها، شہروں میں سب سے زیادہ محبوب جگہ، پسندیدہ جگہ اللہ کی وہ مسجدیں ہیں۔ خیر الاماکن الی اللہ مساجدها، ایک روایت میں ہے بہترین جگہ وہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ وشر الاماکن الی اللہ اسواقها، اور بدترین جگہ جہاں پر شر و فتنہ ہوتا ہے وہ بازار ہوتے ہیں، مارکیٹ ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کو تم مسجد آتا جاتا دیکھو، وہ نماز قائم کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجدوں کو آنے جانے کی پابندی اور اہتمام کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں تم لوگ گواہی دو کہ وہ مسلمان ہیں۔ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہوں تو ان کے بارے میں نہیں فرمایا کہ ان کے بارے میں بھی گواہی دو وہ مسلمان ہیں۔ مسجد آنے والا اہتمام سے مسجد کو آتا ہو تو اس کے بارے میں گواہی دو کہ وہ آدمی مسلمان ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو آدمی مسجد میں روشنی کرے گا، مسجد میں چراغ جلائے، مسجد کی ضروریات کا انتظام کرے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مسجد میں اندھیرے کو دور کر دے اور روشنی کا انتظام کر دے، اللہ اس کی قبر کو روشن کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی مسجدوں کی چٹائی اور قالین اور دیگر ضروریات کا انتظام کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں جنتی ریشمی جوڑے کا انتظام فرمائے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رات کے اندھیرے میں مسجدوں کو کثرت سے آتے جاتے ہوں، ان کے لیے قیامت کے دن نور کی خوشخبری سنا دو۔ آج ان کا اندھیرے میں مسجد آنا، راستہ نظر نہیں آ رہا ہے پھر بھی یہ اندھیرے میں مسجد آتے ہیں، تو یہ اندھیرا کل قیامت کے دن انہیں پل صراط پر اور قیامت کے دن نور کا کام دے گا اور انہیں راستہ دکھائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، جو آدمی کہیں بھی رہتا ہو، بازار میں، دکان میں، گھر میں، لیکن اس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے، مسجد میں لگا رہتا ہے کہ نماز کا وقت کب ہوگا فوراً مسجد چلا جاؤں، نماز کا وقت کب ہوگا فوراً مسجد چلا جاؤں، مسجد میں جس کا دل اٹکا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کل قیامت کے دن جب کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور سورج بالکل قریب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، پسینے اور گرمی سے ہر شخص پریشان ہوگا، ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ مسجد پہ جس کا دل اٹکا رہتا ہے اسے عرش کا سایہ نصیب فرماتے ہیں۔ اور جو لوگ مسجد آ جائیں پہلے سے، مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نماز کا ثواب لکھتے ہیں۔ ابھی نماز پڑھی نہیں ہے لیکن نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں نماز کا ثواب لکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں جو آدمی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہے گا، اس وقت تک فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت اس پر برستی رہتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو آدمی جتنا دور مسجد سے گھر سے چل کے آئے گا مسجد کی طرف، اسے ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی اور ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے آنے پر بھی ثواب لکھتے ہیں، اس کے جانے پر بھی ثواب لکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد گھر سے وضو کر کے آتا ہو تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد آنے کے ہر قدم پر ایک نیکی اور ہر قدم پر ایک گناہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے یہاں جنت میں ایک درجہ اس کا بلند فرماتے ہیں۔ اور بعض ضعیف روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو گھر سے وضو بنا کے سنت پڑھ کے مسجد آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عمرے کا ثواب لکھتے ہیں۔ تو مسجد آنے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ نماز ہم گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز جنگل میں بھی ہو جاتی ہے، نماز سڑک پر بھی ہو جائے گی، نماز سمندر کے کنارے بھی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے ساتھ یہ بھی نعمت فرمائی ہے کہ پہلے انبیاء کے لیے نماز پڑھنا ہو، پہلے انبیاء کی امتوں کے لیے عبادت کرنا
کہ تم اپنی گرجا گھر، اپنے کلیسا، اپنے چرچ، اپنے دھرم شالہ، جہاں تمہاری جگہ متعین ہے وہیں آ کے تمہیں عبادت کرنا ہوگا۔ ہر جگہ پہ انہیں عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس امت کے ساتھ اللہ نے خاص معاملہ یہ فرمایا کہ یہ جہاں چاہے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اجازت کس بنیاد پر ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امت پر ایک فضیلت کے طور پہ فرمایا کہ اس امت کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انعام فرمایا کہ جہاں نماز پڑھنا چاہے وہ جگہ اس کے لیے مسجد کی حیثیت ہو جائے گی، ٹیمپروری، تھوڑی دیر کے لیے۔ باقی وہ وہاں سے ہٹ گیا تو نماز وہاں سے ہو گئی تو ختم، وہ مسجد کا حصہ نہیں رہے گا۔ مسجد کہتے کسے ہیں؟ مسجد سجدہ سے نکلا ہے۔ سجدہ کے معنی سجدہ کرنا، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، اور شریعت میں مسجد کہتے ہیں وہ حصہ زمین کا جسے خالص اللہ کی عبادت کے لیے متعین کر دیا گیا، وقف کر دیا گیا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں یہ اللہ کی ہوتی ہیں۔ یہ للہ جو آیت میں آیا ہے، مفسرین نے اس کے تحت میں لکھا ہے یہاں پر لام ملکیت کا ہے، اور ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کا گھر آپ کی جاگیر ہوتی ہے ویسے یہ مسجدیں اللہ کی جاگیر ہوتی ہیں۔ آپ کا گھر آپ کو بیچنے کا حق ہوگا، دوسرا کوئی قبضہ کرے گا تو وہ مجرم کہلائے گا، گنہگار کہلائے گا، اسے دنیا بھی برا کہے گی، آخرت میں بھی اسے عذاب ہوگا۔ ایسے ہی مسجدوں پر اگر ناجائز قبضہ کیا جائے گا تو یہ مسجدیں بیچنے کا خود کسی متولی صدر کمیٹی کو حق نہیں بنتا ہے، خواہ وہ مسجدیں وقف بورڈ کی ہوں یا کسی کی وقف کردہ ہوں، کسی خاص شخص کی وقف کردہ مسجدیں ہوں، اسے ایک بار وقف کر دینے کے بعد پھر اس میں کسی طرح کا خرید و فروخت کا تصرف کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ کیوں اجازت نہیں ہے؟ ان المساجد للہ، یہ اب اللہ کی ہو گئی ہیں، اب تمہاری بھی نہیں ہے، تمہارا بھی اس پہ قبضہ نہیں چلے گا۔ یہاں کی تم خدمت کرو تمہارے لیے شرف کی بات ہے، یہاں کی صفائی کا انتظام اپنے ذمے لو یہ تمہارے لیے شرف کی بات ہے، لیکن مسجدوں کو ویران کرنے یا مسجدوں کی فروختگی یا مسجدوں کو بلا وجہ کے منتقل کر دینے یا مسجد کی پراپرٹی کو بغیر کسی ضرورت شرعیہ کے بیچ دینے کی صورت میں وہ ایسے ہی مجرم کہلائے گا جیسے کسی غریب بیوہ یتیم عورت کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر رہا ہو۔ اس سے بڑا گناہ اللہ کی مسجد پہ قبضہ کرنے کا ہوگا، کیونکہ مسجدیں اب اللہ کے قبضے میں ہیں، اس پر کسی کا تصرف نہیں چل سکتا۔ اور مسجدوں کی تعمیر، مسجدوں کو آباد کرنے کا سلسلہ روز ازل سے چلا رہا ہے، جب سے دنیا بنی ہے اسی وقت سے مسجد کی تعمیر کا سلسلہ چلتے آیا ہے۔ اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو زمین پہ بنایا گیا، تعمیر کیا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام اترنے کے بعد اپنے مکان کی فکر پہلے نہیں کی، اپنے گھر بسانے کی فکر پہلے نہیں کی، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ آدم علیہ السلام سے پہلے بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جنات یہاں پر بستے تھے تو جناتوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ اس سے پہلے کی بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ فرشتے یہاں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرے ہیں، اس کے بعد جناتوں نے کیا، اس کے بعد حضرت آدم نے کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور ان کے طوفان میں جب کعبۃ اللہ بہہ گیا تو نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ تو کعبۃ اللہ اور اس کے آس پاس کی جو جگہ ہے، اطراف کی جگہ حرم جسے مسجد حرام کہتے ہیں، وہ مسجد جب سے دنیا بنی ہے اسی وقت سے اس کی عظمت چلی آ رہی ہے۔ تو مسجدوں کی تعمیر انبیاء کا سلسلہ ہے، اور سب سے پہلے دنیا میں انبیاء آئے ہیں، اور آنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے گھر کی تعمیر، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی فکر کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے لگے تو اللہ نے خاص طور سے ان کی تعمیر کا منظر قرآن مجید میں بیان فرمایا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 22ویں پارے میں فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی عذر سے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے کبھی کبھار تو اسے اس نماز کا ایک نماز پڑھنے پر ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا، اگر وہی نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 25 نمازوں کے برابر ثواب دے گا۔ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہو تو اللہ اسی ایک نماز کا ثواب 25 نمازوں کے برابر دیں گے۔ وہی نماز اگر جامع مسجد میں پڑھی جاتی ہے تو بعض روایتوں میں ہے کہ 500 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ وہی نماز اگر بیت المقدس میں اور مسجد نبوی میں پڑھی جاتی ہو تو 5000 سے 50,000 کا نمازوں کا ثواب اللہ لکھتے ہیں۔ وہی نماز اگر مسجد حرام میں پڑھی جاتی ہے کعبۃ اللہ کی مسجد میں تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 نمازوں کا ثواب لکھتے ہیں۔ تو مسجدوں کی خاص طور سے فضیلت بیان کی گئی اور مسجدوں کی طرف آنے کی تاکید کی گئی۔ مسجد میں آنا، جماعت سے نماز ادا کرنا، پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی تاکید ادا کی گئی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نماز وہاں پڑھو جہاں سب لوگ مل کے نماز پڑھتے ہیں اور سب لوگ مل کے مسجدوں میں نماز ادا کرتے ہیں، تو مسجدوں میں نماز ادا کرنے کو علامہ ابن قیم نے فرض قرار دیا ہے۔ دیگر مسالک میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجد سے قریب تمہارا گھر ہے اور تم گھر میں نماز پڑھتے ہو، مسجد نہیں آتے ہو تو اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ فجر اور عشاء میں خاص طور سے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دو نمازیں منافقوں میں بڑی بھاری پڑتی ہیں، یہ لوگ یا تو نماز نہیں پڑھتے یا اپنے گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان نمازوں کا کیا ثواب ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کا انہیں اگر پتہ چل جائے کہ ان کا کیا ثواب ہے تو پھر یہ اپنے پیروں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء نے مساجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع فرمایا اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ امراۃ عمران نے جب وہ حاملہ تھی تو یہ منت مانی کہ اللہ میرے پیٹ سے اگر لڑکا پیدا ہوگا تو پھر میں اس لڑکے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن چونکہ انہیں بیٹی حضرت مریم پیدا ہوئی پھر بھی انہوں نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے حضرت مریم کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا۔ تو مسجدوں کی تعمیر اور مسجدوں کی آبادی اور صفائی کی خدمت کا سلسلہ ازل سے چلا آ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ایک عورت رہتی تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، کالی کلوٹی تھی، اتنی زیادہ اس کی معاشرے میں حیثیت و وقار نہیں تھی، چھوٹی سی چھپر کی مسجد تھی، بارش پڑتا تو کیچڑ ہو جاتا، ہوائیں چلتی تو درخت کے پتے ادھر جمع ہو جاتے۔ وہ عورت اس مسجد کی صفائی اپنے ذمے لے رکھی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے چند دنوں کے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ نظر نہیں آ رہی ہے مسجد کی صفائی میں، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ وہ عورت جو مسجد صاف کرتی تھی وہ کہاں ہے؟ صحابہ نے فرمایا اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے مجھے بتایا نہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا اس کی قبر کہاں ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے اس کی قبر کی نشاندہی فرمائی تو اللہ کے نبی اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازے کی نماز پڑھی۔ کس قدر عظمت اللہ کے نبی کے دل میں مسجد کی صفائی کرنے والے کی ہے۔ مسجد میں چراغ نہیں جلتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ملک شام سے آئے تھے۔ عیسائیوں کے چرچ میں چراغ جلانے کا سلسلہ پہلے سے چلتا آ رہا تھا تو وہ وہاں سے چراغ لا کے مسجد نبوی میں چراغ جلائے۔ پہلی بار روشنی دیکھی گئی مسجد میں، اللہ کے نبی تشریف لائے تو دیکھا مسجد میں چراغ جل رہا ہے۔ اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ چراغ کس نے
جلایا؟ تو صحابہ نے فرمایا تمیم داری نے جلایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب فرمایا اور کہا یہ تمہیں کیسے پتا کہ روشنی اس سے کی جاتی ہے؟ اس وقت تک روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے یہاں عیسائی اپنے گھروں میں اور اپنے چرچوں میں چراغ جلاتے ہیں، میں وہیں سے لایا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فرمایا کہ تمیم داری تمہارے اس عمل سے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اگر اس وقت میری بیٹی ہوتی تو میں تمہیں اپنا داماد بنا لیتا، میری بیٹی ہوتی تو میں تمہیں اپنا داماد بنا لیتا۔ وہی بازو ایک مالدار صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اپنی بیٹی کے دینے تیار ہوں۔ وہی ان کا نکاح ہو گیا۔ تو مسجدوں کی صفائی اور مسجدوں کی آبادی اللہ کے نزدیک کتنی عظمت والی بات تھی۔ اللہ کے نبی مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچے، مدینے کی مسجد سے 5 سے 4 کلومیٹر سے دور قباء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمایا، اور وہاں قیام کے دوران 15 سے 17 دن قیام کے دوران مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ اور اس مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود شریک رہے۔ کوئی پتھر اٹھا کے لا رہا ہے، کوئی اینٹ اٹھا کے لا رہا ہے، کوئی مٹی اٹھا کے لا رہا ہے، اور کوئی کھجور کے درخت کے پتے نکال کے لا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اینٹ اور پتھر اٹھانے میں برابر کے شریک ہیں۔ قباء پہنچتے ہی سب سے پہلے اللہ کے نبی نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، اور پھر وہاں سے چند دن کے بعد 1-2 ہفتے بعد مدینہ پہنچے۔ تو مدینہ پہنچنے کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے لیے پہلے گھر کا انتظام نہیں کیا، اپنے لیے گھر کا انتظام نہیں کیا، صحابہ کے مشورے میٹنگ کے لیے کوئی گھر کا انتظام نہیں کیا، تبلیغ کے لیے یا دین کی کسی بھی شعبے کے قائم کرنے کے لیے کسی خاص گھر کا انتظام نہیں فرمایا۔ مدینہ پہنچتے ہی اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مسجد کا انتظام فرمایا، اور کہاں مسجد بنائی جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا گیا فلاں جگہ پہ مسجد بنائی جائے، جہاں چھوٹا سا کھجور کا باغ تھا، وہ 2 یتیم بچوں کا تھا جن کا نام سہل اور سہیل تھا، اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور وہ زرارہ بن ربیع کی پرورش میں وہ بچے پل رہے تھے۔ جب وہ یہاں مسجد بنانے کا پروگرام ہوا، اللہ کے نبی نے ان 2 بچوں کو بلایا اور کہا ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ یتیم بچے جن کا باپ نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، دوسرے کے سہارے جی رہے ہیں، ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہاں آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں تو اپنا یہ باغ ہم آپ کو فری میں دیتے ہیں، اللہ کی خاطر ہم وقف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یتیم کا مال اس طریقے سے لینے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر حضرت صدیق اکبر کو بلایا کہ یہ جگہ خریدنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سونے کی اشرفیوں میں وہ جگہ خریدی اور خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر جب تک یہ مسجد قائم رہے گی قیامت تک تمہیں یہاں کے ہر سجدے کا ثواب ملے گا، اور تمہاری قبر پر اللہ رحمت نازل فرماتے رہے گا۔ مسجدوں کی آبادی کا اہتمام اللہ کے نبی نے مدینہ پہنچتے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی، جہاں آج نبی کا روضہ ہے، جہاں تمام ازواج مطہرات کے مکانات اسی مسجد میں آ گئے ہیں، اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی تیز آندھی چلتی فوراً اسی مسجد میں دوڑ آتے، ہوا چلتی اسی مسجد میں دوڑ آتے، اگر کہیں سے کوئی شور شرابہ اور کسی طرح کے بادل اور بجلی گرجنے کی آواز ہوتی تو فوراً مسجد کی طرف لپک پڑتے، اور مسجد کی آبادی کی اس قدر فکر فرماتے تھے۔ اکثر حصہ اللہ کے نبی کا مسجد میں گزرتا تھا۔ وہ صرف مسجد نہیں تھی، بظاہر دیکھنے والوں کے لیے مسجد تھی، وہ مسجد بھی تھی اور وہ ایک خانقاہ بھی تھی اور ایک پارلیمنٹ بھی تھی جہاں سے ملکوں کو فتح کرنے کے فیصلے ہوتے تھے، وہ ایک عدالت بھی تھی جہاں سے ہر مظلوم کو انصاف ملتا تھا، اور ایک دنیا کا وہ عدالت کی ایسی پاکیزہ جگہ بھی تھی جہاں سے قائم اللیل صائم النہار صحابہ پیدا ہوتے تھے، وہ ایک ایسی پاکیزہ تعلیم گاہ و مدرسہ بھی تھی جہاں سے صدیق اکبر عمر فاروق جیسے محدث اور فقہا پیدا ہوئے، جہاں سے قیامت تک آنے والے تمام انسانیت کے لیے نمونہ بنائے گئے وہ صحابہ وہاں سے تعلیم پائے، جو ملکوں کو فتح کیا، جنہوں نے سمندروں پہ اپنے گھوڑے دوڑائے، جنہوں نے جنگل کے درندوں کو اپنے قابو میں کیا، وہ سب کے سب اسی مسجد کے مدرسے کے تعلیم یافتہ۔ مسجد کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے، مسجد پر ہر وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، فرشتے یہاں آتے ہیں، مسجدیں اللہ کی محبوب جگہ ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تعمیر فرمانے کے بعد جب
مدینہ وسیع ہوتا گیا، مسجد کی وسعت کی ضرورت پڑی، حضرت عباس چچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اپنا مکان مسجد کے لیے وقف کر دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین خرید کر مسجد کے لیے اپنی زمین وقف کر دی اور مسجد کو وسیع کرتے گئے۔ نئی تعمیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں جس کی حکومت اور سلطنت پوری دنیا پر تھی، ہر روز اس کی اسلامی خلافت کا سلسلہ اور رقبہ بڑھتے جاتا تھا، کوئی نہ کوئی انسان اسلام قبول کرتے جاتا تھا۔ اپنی پوری 10 سے 12 سال کی خلافت کے زمانے میں اپنے لیے کوئی ایوان عام، ایوان خاص، پارلیمنٹ یا گیسٹ ہاؤس یا ریسٹ ہاؤس کوئی نہیں تعمیر فرمایا، بنایا تو حضرت عمر نے اپنی زمانے خلافت میں 5000 مسجدوں کی تعمیر فرمائی اور 900 سے زیادہ جامع مسجدوں کی تعمیر فرمائی ہے۔ یہ صحابہ کی شان اور صحابہ کا مستقل منصوبہ ہوتا تھا کہ ہر جہاں جہاں مسلمان جائیں گے وہاں پر مسجدوں کی آبادی اور مسجد کی تعمیر کی فکر کریں، جہاں پر 3 مسلمان رہتے ہوں اور وہ مسجد کی جماعت سے نماز نہ پڑھتے ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو شیطان اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا اہتمام ضروری ہے۔ تو میرے عزیز بزرگوں، مسجدوں کی تعمیر کی فکر اور اس کی آبادی کی فکر اللہ کا حکم اور انبیاء کی سنت ہے، اور جتنے شاہ اور بزرگ گزرے ہیں، جتنے اللہ والے گزرے ہیں اور جتنے بادشاہ اسلامی سلطنت کے گزرے ہیں، وہ جہاں اپنے بڑے بڑے بلند و بالا محل بناتے تھے وہیں پر وہ شاندار مسجدوں کی تعمیر بھی کرتے تھے۔ شاہ جہاں نے جہاں دلی میں اپنا قلعہ تعمیر کیا وہیں پر اس نے مسجد، جامع مسجد دلی کی بھی تعمیر فرمائی ہے۔ اپنی شاہی مسجد کے سامنے اس نے 14 ایکڑ پر مسجد کے لیے زمین وقف کر دیا، 14 ایکڑ پر مسجد کے لیے زمین وقف کر دیا اور مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اور اس نے جو مشہور مسجدیں تعمیر کی ہے شاہ جہاں نے، دلی کی جامع مسجد، آگرہ کی مشہور مسجد اور لاہور کی موتی مسجد، ایسی کئی مساجد ہیں، کشمیر کی موتی مسجد، یہ سب ان کے زمانے کی خلافت کی بنائی گئی مساجد ہیں۔ اور جب دلی کی جامع مسجد کی تعمیر کے سنگ بنیاد کا وقت آیا، ایران سے پتھر منگائے گئے، وہاں سے تعمیر کا سلسلہ شروع کیا گیا، بڑی عالی شان مسجد بنائی گئی، اور جب سنگ بنیاد کا وقت آیا یا مسجد کی اوپننگ کا وقت آیا تو شاہ جہاں نے ساری دربار کے سامنے جہاں 5 سے 10 ہزار کے لوگ اس مسجد کی سنگ بنیاد یا افتتاح کے موقع پر تھے، سب کے سامنے اعلان کیا، آج اس مسجد کی سنگ بنیاد کے لیے میں اس آدمی کو دعوت دیتا ہوں جو بالغ ہونے سے لے کر آج تک اس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ کوئی ایک مسلمان، کوئی داڑھی ٹوپی والا، کوئی اپنے کو بزرگ سمجھنے والا، کوئی اپنے کو ولی سمجھنے والا، کسی کی مجال کی ہمت وہ آگے بڑھ سکے، کوئی ایک نہیں تھا جس کی بالغ ہونے سے لے کر آج تک کی تہجد نہ چھوٹی ہو۔ کافی انتظار کے بعد شاہ جہاں خود آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تم نے میرا راز فاش کر دیا، میں پیدا تو شاہوں کے گھرانے میں ہوا ہوں اور میری پروان تو سلطنتوں کے تخت پر ہوئی ہے، لیکن اللہ گواہ ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں جب سے میں باشعور ہوا ہوں اس وقت سے آج تک میری تہجد نہیں چھوٹی ہے۔ اس نے اس کی سنگ بنیاد رکھی ہے۔ یہ ہمارے شاہوں کی تاریخ ہے جس کے بادشاہ بھی ایسے تہجد گزار اور نیک دل بزرگ ہوتے تھے۔ بھوپال کا تاج محل، بھوپال کا تاج محل، جب تاج محل کی بنیاد رکھی گئی تو ایک اور بیگم، شاہ جہاں بیگم نے بھوپال کی ایک چھوٹا سا تاج محل اپنا اس نے بنایا۔ جب اس کی تعمیر پوری ہو گئی 1971 میں اس کی تعمیر، 1871 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور 1884 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ جب وہ مکمل ہو گئی تعمیر، 30 لاکھ روپے اس زمانے کے خرچ کیے گئے، آج سے 200 سال پہلے 30 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ تعمیر پوری ہونے کے بعد جب وہ شاہ جہاں بیگم جو بھوپال کی ملکہ تھی اور بھوپال کے نواب صاحب کی بیٹی تھی، جن کا نکاح نواب صدیق حسن سے جن کا نکاح ہوا تھا غالباً، جب اس کی تعمیر پوری ہو گئی تو خواب میں اسے فرشتے کا دیدار ہوا۔
تاریخ میں لکھا ہے کہ جب فرشتے کا دیدار ہوا تو اس نے اللہ کی طرف سے پوچھا کہ بیگم یہ خواب اسے اس لیے ہوا تھا کہ بھوپال کی ملکاؤں کی مستقل تاریخ ہے، انہوں نے کتنے مدرسے بنائے، کتنی مسجدیں بنائی، مسجدوں کی امامت کی تنخواہ، مسجدوں کی مؤذنوں کی تنخواہ، کتابیں شائع کرنے پر ماہانہ کتابوں کے لیے مال وقف کرنا اور غریبوں کے لیے وہ ایسی جگہ تعمیر کرنا جہاں ان کے لیے سہولیات کا انتظام ہو سکے، یہ بھوپال کی بیگموں اور ملکاؤں کا خاص مشغلہ تھا۔ اس کے خواب میں فرشتے نے آ کر اللہ کی طرف سے پوچھا تم نے اپنے لیے تو ایک تاج محل بنا لیا، اللہ کے لیے تم نے کیا تعمیر کی ہے؟ جب اس سے سوال کیا گیا تو پریشان ہو گئی اور اٹھنے کے بعد 1888 میں بھوپال کی تاج المساجد مشہور مسجد ہے، اس کی سنگ بنیاد رکھی اور کئی سالوں تک اس کی تعمیر چلتی رہی۔ 1901 میں بیگم کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس کی تعمیر جو ان کے والد تھے نواب وہ توجہ نہیں دیے تو 50 سال تک مسجد ویران پڑی رہی۔ لوگ وہاں شراب پینے کے لیے آتے تھے، عیاشی کرنے کے لیے آتے تھے۔ پھر اللہ کے ایک بندے کو مولانا عمران صاحب ندوی ازہری کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، وہاں پر انہوں نے مدرسہ شروع کیا تاج المساجد میں، مدرسے کی بنیاد سے وہاں پر اللہ نے اس مسجد کو آباد کیا۔ آج بھی ہزاروں لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور دلی کی مسجد میں بیک وقت 25,000 لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، اتنی وسیع تعمیر شاہ جہاں نے کی ہے۔ قطب مینار مسجد کا مینار ہے، چار مینار کا اوپر حصہ کبھی جا کے غور سے دیکھو وہ مسجد کا حصہ ہے۔ یہ سب چیزیں پرانے قلعہ جا کر دیکھو، وہاں کی مسجد وہ کتنی آباد ہے۔ محرابوں پہ سورہ اخلاص لکھا ہے، سورہ ناس لکھا ہے، آیت الکرسی لکھی ہے۔ جب ہمارا وہاں جانا ہوا تو ہم نے دیکھا اسی مسجد کے محرابوں پر جہاں سے اذان گونجتی تھی، جہاں ایک باوقار متقی پرہیزگار امام آ کے نماز پڑھاتا تھا تو اس کی قرات سے پیچھے سننے والوں کی رونے کی دھاریں نکل جاتی تھی۔ آج اس محرابوں پہ زنا ہو رہا ہے۔ کیسی ویران ہو گئی ہے ہمارے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی نام پہ بنائی ہوئی مسجدیں۔ بزرگوں مسجدیں کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہیں، اسی لیے بعض حدیثوں میں آتا ہے یہاں کوئی دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ کی ان پہ لعنت برستی ہے۔ مسجدوں میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی میں لوگ صحابہ کو شب قدر کی تعین بتانے کے لیے آئے تھے کہ شب قدر کون سی چیز ہے، دیکھا مسجد میں فلاں فلاں جھگڑا کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے وہ نکال لیا گیا کہ شب قدر کون سی چیز ہے۔ اتنی عظمت کے بعد دیکھو ہر مذہب میں عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ہے۔ اسلام میں مسجدیں ہیں، ہندوؤں میں مندریں ہیں، عیسائیوں میں چرچ اور کلیسا ہے، یہودیوں میں ان کے لیے گرجا گھر ہیں۔ ہر